بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بی اے عربک پانچویں سیمسٹر کے پانچواں یونٹ ہسٹری آف عربک لٹریچر ڈیورنگ اسلامک اینڈ امیڈ پیریڈ کے پہلے لیسن اسلامی دور کا آغاز و ارتقاء ایک اجمالی جائزہ آپ کے پیش خدمت ہے، آپ سماعت فرمائیں۔ عزیز طلباء، اسلامی دور کا آغاز و ارتقاء ایک اجمالی جائزہ پہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ جاہلیت کے آخری زمانے میں عرب قوم پر بدویت غالب تھی، حتیٰ کہ ان کے امراء و سربراہ اور شہروں میں رہنے والے لوگ بھی تہذیب سے بہت دور تھے۔ نہ وہ کسی علم سے آشنا تھے، نہ ان کے ہاں کوئی ایسا قانون رائج تھا جو ان کی زندگی کو منضبط کرتا، نہ ان کے ہاں باقاعدہ صنعت و حرفت تھی، نہ کوئی ایسا باضابطہ کاروبار تھا جو وہ کرتے ہوں۔ دوسری طرف علمی و ادبی افلاس کا دور دورہ تھا۔ اس حالت میں اسلام کا ظہور ہوا اور اس نے تھوڑے ہی عرصے میں عربوں کی ایسی کایا پلٹ کر رکھ دی کہ وہ ایک عظیم الشان سلطنت کے مالک بن گئے، اور اسلامی تعلیمات پر عمل کر کے انہوں نے ایک ایسا صالح اور پاک معاشرہ تعمیر کیا جس میں روحانی غذا کے ساتھ ساتھ مادی وسائل کی بھی فراوانی ہوئی، اور علم و فضل نے بھی بے مثال پیش رفت کی۔ سیاسی اور سماجی اعتبار سے اسلام نے ساری قوم کو ایک جھنڈے، ایک رہبر، ایک نظام حکومت، ایک زبان اور ایک ایسی بامقصد زندگی کی لڑی میں پیرو دیا جس کی بنیاد قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی۔ اسلام نے آ کر عربوں میں رائج نکاح کی بہت سی صورتوں کو بدل دیا اور عورتوں اور مردوں کے درمیان آزادانہ اختلاط کو ممنوع قرار دیا۔ اسے شادی بیاہ کی شرعی صورتیں مقرر کی اور لوگوں کو ان کا پابند بنایا۔ عورتوں کے لیے جائیداد میں حصہ مقرر کیا جس کا اس سے پہلے اکثر قبائل میں کوئی رواج نہیں تھا۔ اسلام نے ان تمام معاملات میں مرد کو نگراں بنایا۔ گھر کا نظام، بال بچوں کی دیکھ ریکھ سب مرد کے سپرد کر دی گئی۔ جاہلی معاشرے میں قبائلی نظام کے باوجود افراد ایک دوسرے سے الگ تھلگ اور غیر متعلق زندگی بسر کرتے اور اپنے روزمرہ کے مشاغل میں مگن رہتے تھے۔ اسلام نے آ کر ان کو بتایا کہ ایک خدا، ایک رسول اور ایک دین کو ماننے کی وجہ سے ان کے درمیان وحدت کا ایک مضبوط رشتہ ہے۔ وہ سب بھائی بھائی ہیں اور ان کے درمیان کوئی اونچ نیچ نہیں ہے۔ اس نے ان کے لیے دن میں 5 وقت مسجد میں آ کر نماز پڑھنے اور ایک دوسرے سے ملنے کا نظام متعارف کرایا۔ جب عرب لوگ مسلمان ہو گئے تو وہ ایک سربراہ کے تابع ہو گئے۔ یہ سربراہ پہلے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ان کے بعد ان کے خلفاء کو یہ منصب ملا۔ خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد یہ لوگ اس کا اتباع کرتے ہوئے دین کا کلمہ بلند کرنے کے لیے ہر طرف نکل کھڑے ہوتے اور اپنے قرب و جوار کے علاقوں اور مملکتوں کو اسلام کی طرف بلاتے۔ اس طرح سب عرب قبائل میں ایک سیاسی وحدت پیدا ہو گئی اور سب کا مقصد ایک ہو گیا کہ اپنے ملک سے باہر کی دنیا میں دین کی سربلندی اور غلبے کے لیے جد و جہد کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عہد خلافت راشدہ کہلاتا ہے۔ اس عہد کی مجموعی مدت 30 سال ہے، جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اولین اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آخری خلیفہ ہیں۔ اس عہد کی نمایاں ترین خصوصیت یہ تھی کہ یہ قرآن و سنت کی بنیاد پر قائم نظام حکومت تھا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔